نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 274 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ 15 اگست کی مناسبت سے کئی باتیں پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کی جا رہی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وطن میں رہو اس سے محبت کرو، اور دوسری حدیث یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور تیسری حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، ایسی بات پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر بہت چل رہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آپ سے درخواست ہے کہ ان سب باتوں کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ فی نفسی وطن سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میرے دل میں مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرمائیے جیسے آپ نے مکے کی محبت پیدا فرمائی تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ جس وطن میں رہو اس سے محبت کرو، اس طرح کی کوئی حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہماری نظر سے نہیں گزری، اور شریعت کی نظر میں وطن کا تعلق اسی حد تک قابل قبول ہے کہ وہ کسی امر شرعی اور دین کے مخالف نہ ہو۔ اگر دین کی مخالفت لازم نہ آئے تو کسی جگہ سے یا وطن سے تعلق رکھنے میں اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بس دین آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ بھی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، بہت سے علماء نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، اسے بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ان الفاظ کے ساتھ بھی کوئی حدیث دستیاب نہیں ہوئی۔ صرف سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا ایک قول ہے کہ سب سے عمدہ خوشبو ہندوستانی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور ان کے ساتھ جنت کی خوشبو آئی تھی۔ اس سے عود ہندی مراد لیا ہے علماء نے۔ تو بہرحال یہ بھی حدیث نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور جہاں تک علامہ اقبال کے اس ترانے کی بات ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے، اور اس کا مقابلہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے اعتبار سے ہمارے رہنے کے لیے یہ وطن اچھا ہے، اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اسے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کا پڑھنا منع نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا ملک الموت کا نام عزرائیل قرآن و حدیث میں کہیں آیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس نام کا۔ ملک الموت کا تو ذکر ہے لیکن اس نام کا ذکر نہیں ہے، البتہ بعض آثار میں اور علماء کے اقوال میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں ایک عام مسلمان کو فقہ اور مسائل کے اعتبار سے کس مسلک پر عمل کا پابند ہونا چاہیے؟
تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ علاقوں میں فقہ حنفی پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر اور موزوں ہے، کیونکہ یہاں پر اس فقہ کے جاننے والے علماء اور مدارس بکثرت موجود ہیں۔ آدمی بسہولت دین پر عمل کر سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا تبلیغی جماعت کا کام نبیوں اور صحابہ والا کام ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کے مختلف کام الگ الگ انداز میں انجام دیے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم بھی دی ہے۔ اسی طریقے پر جب ضرورت پڑی تو لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جہاد بھی فرمایا ہے، اور بھی دیگر جو دین کے کام ہیں ان کو آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کرتی ہے، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں پر روک ٹوک کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کے مختلف کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سارا کام یہی نہیں ہے، بلکہ جو دین کے اور کام ہو رہے ہیں وہ بھی نبی ہی کے کاموں کا ایک حصہ ہیں۔ مدارس میں تعلیم ہو رہی ہے، خانقاہوں میں اصلاح و تزکیے کا کام ہو رہا ہے، وعظ و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور اسی طریقے پر سیاسی امور جو انجام دیے جا رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات ہی کی تعمیل ہے، جبکہ نیت درست ہو اور منکرات سے خالی ہو۔ تو بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو جماعت والے انجام دیتے ہیں، اور اچھا کام ہے، اور اس کے اندر حصہ لے کر کے اور لوگوں کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی شخص کا نام تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے زبردستی لکھوا دیا گیا اور وہ شرم کی وجہ سے منع نہ کر سکا تو کیا اس کو جماعت میں جانا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر محض زبردستی نام کاپی میں لکھ دیا گیا ہے تو اس سے تو وعدہ پورا نہیں ہوا، لیکن اگر اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں جاؤں گا تو یہ وعدہ مکمل ہو گیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وعدے کی تکمیل کرے اور بلا عذر اس کو ٹالے نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ملت ابراہیمی میں ہونے کا کیا مطلب ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ امت محمدیہ میں بہت سی باتیں سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کے موافق ہیں، اور خود قرآن پاک میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ ملت ابراہیمی کا پرتو ہے۔ خاص طور پر حج کے جو ارکان و مناسک ہیں یہ سب زیادہ تر ملت ابراہیمی سے ماخوذ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ اس امت کے اندر اثر نو حکم دیا گیا ہے، اور ملت کے معنی آتے ہیں دینی شرائع اور احکامات کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض اور عائد فرمائے ہیں، اور امت کے معنی آتے ہیں جماعت کے، تو ایک جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کیا تبلیغی جماعت کے کسی ساتھی کا یہ کہنا کہ آج مسلمانوں پر جو حالات اور مصیبتیں آ رہی ہیں وہ دین کا کام نہ کرنے یا دین کی دعوت نہ دینے اور جماعت میں نہ جانے کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو شرعاً اس طرح کی بات کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ 1400 سال سے آج تک ہر زمانے میں امت کسی نہ کسی اعتبار سے سخت حالات سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ جس زمانے میں تبلیغی جماعت کا وجود بھی نہ تھا
اس وقت بھی حالات آتے تھے، لہذا موجودہ حالات کو صرف تبلیغی جماعت میں نہ جانے پر منطبق کرنا یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی پر توجہ دینی چاہیے اور استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر جب معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر اور بحر میں فتنہ فساد جو ظاہر ہے وہ لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر جیسے بھی ہو کرنی چاہیے، چاہے جماعت کے ساتھ جڑ کر کے کریں یا اور کسی طریقے پر کریں، بہرحال اصلاح سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور استغفار اور رجوع اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے یا نعمت؟ جواباً عرض ہے کہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بہرحال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تام اور کامل اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اولاد کی دینی تربیت پر توجہ دی جائے۔ اگر یہ دینی تربیت حاصل نہیں کرے گی، بدعملی کے راستے پر چلی جائے گی، تو یہ اولاد نعمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اور چونکہ احادیث شریفہ میں بیٹیوں کی پرورش پر بڑی بشارتیں وارد ہیں، اس لیے بیٹی کو اللہ کی رحمت کہنا بھی، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے اس معنی کر۔ پوچھتے ہیں کہ جس بستر پر دودھ پیتا بچہ یا بچی پیشاب کر دے اور اس بستر کو دھوپ میں سکھا دیا جائے تو اس سے بستر پاک ہوگا یا نہیں؟ اگر اس بستر پر کوئی شخص سو جائے تو اس کا کپڑا، ہاتھ اور بدن بستر پر لگنے کی وجہ سے ناپاک تو نہیں ہوگا؟ کیا اس شخص کو غسل کرنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بستر پر پیشاب لگا ہے تو محض سوکھ جانے سے بستر پاک تو نہیں ہوگا، لیکن سوکھے ہوئے بستر پر اگر کوئی لیٹ جائے اور اس کا بدن اس بستر سے لگ جائے تو اس سے وہ آدمی یا اس کا کپڑا ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، اور انہی کپڑوں میں بغیر دھوئے اسے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں جس دوپٹے پر دودھ پیتے بچے یا بچی نے پیشاب کیا، اس دوپٹے کو دھوپ میں سکھانے کے بعد پاک بستر پر رکھنے سے کیا وہ پاک بستر ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو دوپٹہ ناپاک ہو چکا اور پھر سوکھ گیا ہے تو اس سوکھے دوپٹے کو سوکھے بستر پر رکھنے سے کوئی ناپاکی نہیں آتی بستر کے اوپر، البتہ وہ دوپٹہ ناپاک رہے گا، اسے دھوئے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال ہے اگر کسی شخص کے کپڑے پر دودھ پیتا بچہ یا بچی پیشاب کر دے اور وہ کپڑا سوکھ جائے تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں، اور وہ شخص اس پہنے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو کپڑا بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا وہ سوکھنے سے پاک نہیں ہو سکتا، اور اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں جس جگہ چھوٹا بچہ یا بچی پیشاب کر دے اس جگہ نماز نہ پڑھنا بلکہ اس سے کچھ دور ہٹ کر نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جس جگہ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ جگہ پاک ہے اور وہاں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ جگہ اور بدن پاک ہونا چاہیے اور آدمی کو باوضو ہونا چاہیے، نماز کی شرائط میں سے یہی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا بیت الخلاء میں ٹوپی پہن کر جانے والا شخص جنات کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنات کے برے اثرات سے محفوظ ہونے کی بات تو کہیں ثابت نہیں ہے، البتہ بعض ضعیف احادیث کی بنا پر فقہا نے لکھا ہے کہ
کہ بیت الخلاء میں ننگے سر نہیں جانا چاہیے، سر ڈھک کر جانا چاہیے، مستحب ہے۔ سوال کر رہے ہیں کچھ لوگ دودھ پینے کے بعد جو دعا ہے وہی چائے پینے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کیا دودھ پینے کی دعا چائے پینے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دودھ والی دعا چائے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چائے میں بھی ایک جز دودھ کا شامل ہوتا ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی بیوہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، جب اس کی عدت گزر جاتی ہے تو وہ کوئی رنگین کرتا پیجامہ اور چوڑیاں وغیرہ نہیں پہنتی، اور خواتین اس کو برا سمجھتی ہیں، اور ایسی عورت کو عدت کے بعد بھی زیب و زینت کرنا ناگوار سمجھا جاتا ہے، اور وہ عورت پوری زندگی سفید کرتا پیجامہ یا سفید ساڑی پہنتی ہے، تو اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بیوہ یا مطلقہ عورت ہر طرح کا لباس استعمال کر سکتی ہے، بس بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اور صرف سفید لباس کے استعمال کی پابندی یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد گاؤں کی ہی ایک خاتون کمرے میں عورت اور بچے کے ساتھ 6 دن تک رہتی ہے، بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، اسے چھٹی کی رسم کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زچہ یا بچہ کی خدمت کے لیے کوئی عورت اگر کمرے میں رہے تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں 6 دن کی قید یا ایک کمرے میں رہنے کی قید یہ بے اصل ہے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ سوال کرتے ہیں جو آدمی اذان سننے کے باوجود مسجد میں نماز ادا کرنے نہ آئے بلکہ گھر پر ہی پڑھ لے تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا عذر اگر مسجد میں نہ آئے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فضیلت سے محروم ہے، اور اسے اس کی مذمت کی جائے گی، وہ قابل مذمت ہے، اور تنبیہ بھی کرنی چاہیے اس کو اچھے انداز میں۔ سوال کر رہے ہیں مسافر آدمی ظہر کے وقت سفر شروع کرتا ہے گاڑی سے، اور جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر وہ بآسانی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ شخص نماز ظہر کے ساتھ ہی نماز عصر بھی پڑھ لیتا ہے، اور واپسی میں نماز مغرب کے ساتھ عشاء بھی شامل کر کے پڑھ لیتا ہے مغرب ہی کے وقت میں، تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے نماز کو جمع کرنا فقہ حنفی میں درست نہیں ہے، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے، اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بعض دیگر ائمہ کے ہاں مسافر کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک شخص نے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ شروع کی لیکن کسی وجہ سے 2 رکعت پر سلام پھیر دی، تو اب جو 2 رکعت بچ گئی ہیں اس کی قضا اسے کرنی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ سنن غیر مؤکدہ نوافل میں سے ہیں، اس لیے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو بس 2 ہی رکعت پوری ہو گئیں، بقیہ کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک مدرسے میں ایک روڈ پر مسجد ہے، اور اس مسجد میں مدرسے کی طرف سے باقاعدہ امام متعین ہے، اور مدرسے کے 130 افراد اساتذہ، طلباء اور کچھ بستی کے لوگ اس میں مستقل نمازی ہیں، تو ایسی مسجد میں جماعت اصلی سے پہلے یا بعد میں جماعت کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مسجد میں چونکہ نمازی اور امام سب متعین ہیں، اس لیے وہاں کے رہنے والوں کے لیے جماعت ثانیہ پہلے یا بعد میں کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی مسافر اگر وہاں سے گزرے اور وہ اپنی جماعت کر کے چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے اصل نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
سوال کر رہے ہیں بغیر ٹوپی کے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے ٹوک دینا چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ٹوپی نماز کے آداب میں سے ہے۔ درمیان نماز میں تو نہ ٹوکا جائے، البتہ نماز کے بعد نرمی سے سمجھا دیا جائے کہ بے ادبی اختیار نہ کریں۔ سوال ہے اگر نماز کی حالت میں کھانا معدے سے منہ میں آ جائے جو منہ بھر کر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خود بخود اندر سے کھانے کا کچھ حصہ آ جائے اور بغیر ارادے کے وہ لوٹ بھی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر باہر آ گیا، منہ میں آ گیا اور پھر قصداً اسے اندر نگلا تو نماز فاسد ہو جائے گی، بعد میں اسے اثر نو ادا کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں ہمارا عمرے کو جانے کا ارادہ ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم مسجد حرام یا مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو اگر ہم اعتکاف کی نیت کریں تو کہاں سے کریں؟ مساجد کے صحن سے یا عمارت کے اندر داخل ہوتے وقت؟ جواباً عرض ہے کہ عمارت کے اندر داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کی جائے گی، صحن سے نہیں کی جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب کپڑوں کے تاجر سے لیڈیز سوٹ 200 روپے فی سوٹ کے حساب سے ادھار خریدتے ہیں اور پھر پھیری لگانے والوں کو ادھار ہی دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے سوٹ لے کر بیچو اور مجھے ایک سوٹ پر 50 روپے نفع کے دے دینا، تم چاہے جتنے کا بیچو، اور جو سوٹ فروخت نہ ہو پائیں تو شام کو آ کر مجھے ہی واپس کر دینا، تو یہ معاملہ شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ہر سوٹ کی قیمت باقاعدہ نفع کے ساتھ متعین ہو اور پھر فروخت کیا جائے تو یہ معاملہ درست ہے، لیکن اگر قیمت مجہول ہو تو پھر اس معاملے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے قیمت ہر سوٹ کی طے کر لینی چاہیے کہ مجھے اتنے پیسے میں یہ چیز لینی ہے، اب بقیہ وہ لوگ آگے کتنے میں فروخت کریں وہ جانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔